بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج ہم تفصیل سے ان کی زندگی، ان کے معجزات، ان کی حکمت اور ان کے دور حکومت کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت اہم معلومات حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو اس معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کی ہدایت اور رہنمائی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی قوم کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور ان کی حکمت، دولت اور عظیم سلطنت کا ذکر بہت ہی اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس ایسی حکمت اور علم تھا جو دیگر انسانوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں ہوا، جنات اور دیگر مخلوقات پر بھی قدرت حاصل تھی۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ ایک معروف واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ ہے بلقیس ملکہ سبا کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت اور علم کی بدولت ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عظمت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، عدل اور انصاف کی بے مثال مثالیں آج بھی ہمارے لیے مشغلہ راہ ہیں۔ ان کی حکومت میں نہ صرف انسان بلکہ جنات اور دیگر مخلوقات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں انصاف اور عدل کی اعلیٰ مثال قائم کی اور اپنی قوم کی بہترین رہنمائی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت کے حیران کن کارنامے اور ان کے معجزات بھی بہت معروف ہیں۔ ایک اور اہم واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس کو پلک جھپکتے ہی اپنے پاس لے آنا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوت اور حکمت کا ثبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی تھی۔ انہوں نے انسانوں کے علاوہ جنات کو بھی اپنی خدمت میں رکھا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتے تھے۔ جنات ان کے حکم سے امارات بناتے، سامان لاتے اور مختلف خدمات انجام دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک اور اہم واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کی بات چیت کا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنی ساتھی چونٹیوں کو خبردار کر رہی تھی کہ وہ اپنی بلوں میں چلی جائیں تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر انہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی حکمت عطا کی جو جانوروں اور حشرات کی باتیں بھی سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور علم کی بدولت انہوں نے کئی معجزات دکھائے۔ ان کے معجزاتوں میں ہوا پر قابو پانا، جنات سے کام لینا اور پرندوں کے ذریعے پیغام رسائی شامل ہے۔ ان تمام معجزات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کو ثابت کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں انصاف اور عدل کو فروغ دیا۔ ان کی حکومت میں ہر شخص کو انصاف ملتا تھا اور کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی تھی۔
انہوں نے اپنی قوم کو اخلاقی اور دینی تعلیمات دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کی وفات کا علم جنات کو اس وقت ہوا جب ان کا عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش زمین پر گر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی اور بنی اسرائیل کی قوم میں دوبارہ انتشار پیدا ہو گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کارنامے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی حکمت، علم، انصاف اور عدل کی مثالیں آج بھی ہمارے لیے سبق آمیز ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی زندگی میں علم، حکمت اور انصاف کو فروغ دینے کی تعلیمات دی ہے۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی مثال بننا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم لائک کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔